للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لیکچر نمبر 113۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مدین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ شہوۃ، کسی مرغوب چیز کی طرف دل کا کھنچ کر جانا، وہ عورتیں، پھر اولاد، پھر خزانے، پھر سونا، پھر چاندی، پھر نشان زدہ گھوڑے، پھر مویشی اور کھیتی باڑی، یہ چیزیں۔ انسان ان چیزوں میں کی محبت میں پھنس کر ہی اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے۔ کتنی ہی عورتیں ہیں جن کے پیچھے لگ کر یہ انسان اپنی بھی اور اپنے خاندان کی عزت کو برباد کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ تباہ ہو گئے۔ سب سے بڑا فتنہ صحیح بخاری 5096، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ چیز نہیں۔ اچھا بھلا گھر بسرا ہوتا ہے اور ٹیلی فون پر کسی کی کال آ جاتی ہے، وہ پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی۔ وہ سچی ہے یا جھوٹی یہ الگ بحث، بس شک بیوی کو پڑا کہ میرے خاوند کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، اور کتنے ہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو بیوی کی موجودگی میں، حلال چیز کی موجودگی میں حرام کی طرف بڑی رغبت رکھتے ہیں۔ وہی گفتگو بیوی سے کی جا سکتی ہے جو وہ ایک غیر عورت سے کرتا۔ کتنا ہی عقل مند انسان ہوتا ہے، اور عورت عقل میں بھی کم، دین میں بھی کم، اور بڑے سے بڑے آدمی کی عقل کو مار دیتی۔ کہتے ہیں مرد ہمیشہ طالب علم ہی رہتا ہے، طالب علم ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ ماں یہ سمجھتی ہے کہ بیوی پڑھا رہی ہے، اور بیوی یہ سمجھتی ہے ماں پڑھا رہی ہے۔ فوت ہو جاتا ہے مرد، اور کتنے لوگ برباد ہو جاتے ہیں، گھرانوں کے گھرانے برباد ہو جاتے ہیں۔ میں کتنوں کو جانتا ہوں جو دین پڑھانے والے ہیں، اور اس موبائل کے ذریعے ان کے تعلقات حلال چیز کی موجودگی میں حرام کی طرف تعلق ہے۔ تو فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء، یہ بڑی محبت جو مزین کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا خوبصورت، تمہیں کوئی عورت اچھی لگے تو فوراً اپنی بیوی کے پاس آ جاؤ، وہی چیز جو اس کے پاس ہے وہ تمہاری بیوی کے پاس بھی ہے۔ حلال کھائیے، حلال کھلائیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، حلال جادو کیجیے، حلال جادو۔ عورتیں آتی ہیں نا، خواتین، کہ جی خاوند بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی سخت ہے خاوند، کوئی تعویذ دے دیجیے۔ میں انہیں کہہ دیتا ہوں حلال جادو کر دوں؟ کہتے ہیں ہاں جی کر دیں، بڑی خوش ہوتی۔ میں نے گھر جائیں، غسل کریں، کپڑے بدلیں،
بناؤ سنگھار کریں، خاوند آئے تو گیٹ پر اس کا استقبال کریں، کہتے تھکی ماری ہوئی تو میں ادھر آگے، بس یہی حلال جادو ہے، یہی حلال جادو ہے۔ خاوند جو بازار سے 10 گھنٹے محنت کر کے آ رہا ہے، دفتر سے کما کر لا رہا ہے، ہر طرح کی عورتیں اسے بازار کے اندر نظر آ رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند جب گھر میں آئے تو بیوی اس انداز میں ملے کہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس کے ہاتھ سے بیگ لیجئے۔ ابھی وہ سیڑھیوں میں ہوتا ہے تو کہتی ہے تیری اولاد ہی کھا گئی مجھے، صبح کی ٹوٹی نہیں کھلی، وہ پلمبر، وہ انجینئر، وہ ڈاکٹر، سارے دنیا جہان کی شکایتیں، وہ پہلے ہی تنگ ہوا ہے باس سے، ڈائریکٹر نے اس کو خوب ڈنڈا چڑھایا ہوا ہے، اس کو بیچارے کو گھر سے ڈنڈا چڑھا ہوا ہوگا، اور وہ گھر میں پہنچا، تیرے بچے نے ٹونٹی چوٹ، سارا گھر بھر گیا، پیپر پکڑ اور لگا خود ہی، لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ گھر کی بجائے باہر منہ مارتا ہے، گندگی کھاتا ہے، کہ سکون کے الفاظ جو حلال جادو بیوی نے کرنا تھا وہ تو تیار ہی نہیں ہوئی مہینے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دیکھیے حدیث یاد آئی، صحابیہ، اس کی حالت بال گندے، کپڑے، امی عائشہ نے پوچھا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ فرمایا کس کے لیے سنگار کروں، بناؤ سنگار، کس کے لیے تیار ہوں؟ دن میں روزہ رکھتا ہے پیغمبر کا شاگرد، رات کو تہجد پڑھ دیتا ہے، نیک کام ہے کہ نہیں؟ امی عائشہ فرماتی ہاں بالکل ٹھیک ہے نا، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، دن میں روزہ اور عشاء کے بعد فجر تک قیام۔ وہ چلی گئی تو امی عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، فلاں عورت کی حالت، آپ نے فوراً ہی درس دے دیا مسجد نبوی میں، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو، تمہارے پر تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہاری عورتوں کا حق ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر ملاقات کے لیے آئی تو بنی سنوری سنگھار، امی عائشہ نے فرمایا سناؤ، کہتا ہے اب ٹھیک ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، قیام بھی کرتا۔ وہ تو تھے اہل ایمان جن کا اللہ سے تعلق تھا، اور جو ہمارے ہاں فساد ایک برپا ہے عورتوں کا، من النساء، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین 3 نعمتیں ہیں، توجہ سے سنیے، 3 نعمتیں ہیں۔ نمبر 1 کھلا گھر، اپنا گھر۔ نمبر 2 اپنی سواری، اچھی سواری۔ اور نمبر 3 من النساء، نیک بیوی۔ اور بد بیوی ہو آپ اس خامن سے پوچھئے، جہنم ہے دنیا اس کے لیے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، عالم، میں تو طالب علم ہوں، ہمارے سامنے لوگ آ کر پھر اپنے گھر کی باتیں کرتے ہیں، یقین جانے لوگوں کو کینسر جیسے مرض نے پکڑ لیا، یہی دماغ، ہر وقت کی گھر میں فساد، لڑائی۔ تو فرمایا اللہ کریم نے، اللہ نے ان عورتوں کی طرف ان کے دل کھینچ کر رکھ دیے ہیں، لیکن عورت بھی تو عورت بنے، عورت بھی تو عورت بنے، کہ باہر جاتا ہے جی، باہر تو وہ جائے گا کہ جتنی دیر باہر رہ لوں اتنی دیر ہی سکون، گھر میں جاؤں گا تو فساد۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں اللہ نے مجھے بڑی محبوب رکھی ہیں، ایک عورت، ایک خوشبو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو لے کر غلام سواری پر جا رہا تھا، اس نے اونٹ کو ذرا تیز چلایا، آپ نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ شیشے کی گڑیاں اوپر ڈالی ہوئی ہے اور اونٹ کو بھگا رہا ہے۔ اتنا خیال عورتوں کا، پیغمبر کو اتنی محبت۔ فرماتے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے پیار اور محبت کرتے، ہم کوئی کام کر رہی ہوتی ہمارے ساتھ اللہ کے نبی ہاتھ بٹانے لگ جاتے۔ اب ذرا امی کے سامنے بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹا کر تو دیکھو کیسے فساد پڑے گا۔ ماں کہے گی یہی تیری لگتی ہے فلاں۔ دونوں طرف سے افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں لوگ۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، کراچی سے آ رہے تھے، عبدالحکیم پہ آنا تھا انہوں نے، بیچ میں عبدالحکیم آتا ہے پھر لاہور آتا ہے، تو وہ لیٹ ہو گئے، تو والدہ نے پوچھا، پہنچا نہیں چودھری، پریشان ہے، والدہ انتظار میں ہوتی ہے نا جب بھی بیٹھی ہوتی ہے، تو
تو انتظار میں ہوتی ہے، دیکھا لیٹ سے لیٹ، لیٹ سے لیٹ، لیٹ ہو گیا ہے تو پھر آخر پہنچ گیا۔ پوچھا والدہ نے کہ بھی تم لیٹ ہو گئے ہو؟ کہنے لگے بیچ میں لاہور آ گیا تھا، وہاں بیوی کے پاس چلا گیا تھا، 4 گھنٹے کے بعد لاہور نے آنا ہے۔ کہتے بیچ میں لاہور آ گیا تھا، پہلے لاہور، بیوی، پھر ماں، پھر بیچ میں آ گیا تھا۔ یہ ہے من النساء جو کھینچتی ہے خامند کو، کھینچتی ہے۔ عورتوں کے اندر اللہ نے مردوں کے اندر ایک کشش رکھی ہے، وہ لپکتا ہے اس کی طرف۔ وہ ایک محدث جا رہے تھے، وہ کہتے سمجھ نہیں آئی عورت فتنہ کیسے، جیسے حدیث میں نے آپ کو سنائی، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس نے ایک عورت سے ہی پوچھ لیا کہ مجھے اس آیت کریمہ کی سمجھ نہیں آ رہی، عورت فتنہ کیسے؟ گھر میں سکون ہے، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، سب کچھ اللہ کا شکر ہے۔ اس نے کہا سمجھاؤں فتنہ کیسے ہے؟ کہتے ہاں سمجھاؤ ذرا فتنہ کیسے ہے۔ بس وہ ساتھ جو ہی گزری، آپ نے پوچھا، اس نے کہا بھی سمجھا دوں؟ کہ ہاں بھی سمجھاؤ۔ اس نے وہیں سے چیخ ماری، وہیں سے، اور کہا بھائی، سامنے ہی ان کے گھر تھے، لوگ کلہاڑیاں ڈنڈے سوٹے لے کر چل پڑے، بھاگے کہ بھائی اس نے ہماری عورت کو چھیڑ دیا۔ اس نے دیکھا بھائی اوہو، یہ تو آتے ہی میری گردن اتاریں گے، سیدھا ہی گردن اتاریں گے۔ جو ہی قریب آئے عورت نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے، تاریخ میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، شکر ادا کرو اس بزرگوں کا، اتنا بڑا اژدہا تھا جو اس نے مجھے بچا لیا، یہ نہ ہوتا تو میں تو وہ نکل ہی جاتا۔ اور اس کی جان کانپ رہی تھی کہ بس وہ بندے وہیں رک گئے، فوراً سلام دعا، گھر آئیے پیر صاحب۔ انہوں نے کہا میری جان چھڈو۔ جاتے ہوئے کہتی ہے فتنے کی سمجھ آئی؟ عورت فتنہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، من النساء، عورت بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ 2 دفعہ قال ہی سن لیں آہستہ آہستہ، اور بیوی کے بس یہ آہستہ آہستہ باتیں کس سے ہو رہی تھی؟ بس دیکھو گھر میں فساد کیسا پڑتا ہے، اللہ اکبر۔ کتنے ہی آپ کہیں سوال پوچھ رہی تھی، حدیث پوچھ رہی تھی، قرآن مسئلہ پوچھ رہی تھی، میری دفتر کی کلیگ تھی، فائل گم ہو، اس نے کہا ابھی فائل میں تمہاری ڈھونڈ کے میں دیتی ہوں ساری فائلیں، دیکھیں پھر۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ من النساء والبنین، اور بیٹے، بیٹوں کی طرف ہر شخص بیٹا مانگتا ہے، اللہ سب کو نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، آج میں اپنی سب بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اللہ مجھے اولاد دے گا، سارے بیٹے، اور سب مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ اس نیت سے مانگو تو بڑا خوش۔ ویسے بھی اولاد بہت بڑی نعمت ہے، جیسے آزمائش ہے، نعمت بھی بہت بڑی ہے کہ آپ نے اس کو عالم بنایا، حافظ بنایا، مصلی کا امام بنایا، نیک بنایا، وہ نیکیاں کر رہا ہے، آپ قبر میں، میں قبر میں، وہ سارا نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، روز درجے بلند ہو رہے ہیں، روز درجے۔ تو وہ پوچھتا ہے یا رب میرا درجہ بلند کیسے ہوا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے، جواب دیا جاتا ہے کہ تیرے بچے نے آج قرآن ختم کیا ہے، پورا قرآن حفظ کر لیا ہے، تو لگا کر آیا تھا وہاں پر، سبحان اللہ۔ تو بہترین صدقہ جاریہ بھی ہے۔ والبنین، اور انسان کھنچتا بھی ہے، بے اولاد جو ہو ذرا اس سے پوچھے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اور جس کی اولاد ابلیس ہونا، شیطان ہو۔ میں ابھی ایک عالم کی تقریر سن رہا تھا 5 منٹ پہلے اذان سے، آئے ہائے، اللہ اس کی اولاد کو ہدایت دے۔ انہیں اپنے والد کے خلاف ویڈیو کلپ بنا کر ڈال دی، گندی غلیظ زبان استعمال کر کے اپنے والد خلاف، اور وہ کہہ رہا تھا میں ساری زندگی نے معاف نہیں کروں گا۔ ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہی بہتر ہوتا ہے۔ والبنین والقناطیر المقنطرہ، خزانے، آدمی گنتا ہی رہتا ہے، پیسے ہو گئے 10 لاکھ ہو گئے، 15 ہو گئے، 20، ابھی 20 کا گنتی میں رہتا ہے کہ وہ گیا اوپر، وہ 20 کہاں گئے؟ وہ رسا کے پاس چلے گئے، وہ میرے تو ہے ہی نہیں، میرا وہ ہے جو میں نے پہن لیا، اچھے سے اچھا پہنیے، اچھے سے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے دیا ہے اس کا اظہار کر، ہر وقت صوفی بن کر نہ رہ، پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوئے اور گھر کے اندر سارے، سبحان اللہ۔
اچھا صحت، مومن قوی، اللہ کو کمزور مومن سے بہت پسند ہے. جتنا قوی ہوگا اتنی اینٹیں مسجد کی اٹھا کر اندر رکھے گا، دین کی خدمت کرے گا. صحت کے لیے اپنی صحت کا خصوصی خیال رکھیں، اس نیت سے کھائیں، اس نیت سے پئیں کہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے اور میں اللہ کے دین کی خدمت کروں گا، میں رات کو عبادت کروں گا، عابد بنوں گا. من الذهب والفضہ، سونا اور چاندی. وہ پہلے سونا چاندی سنبھال کر رکھتے تھے، سونا چاندی سنبھال کر رکھتے تھے. اس کے اندر انسان کھنچا ہی جاتا ہے. عورت کو آپ نے راضی کرنا ہے، بس اسے ایک انگوٹھی بنا دیں، پھر ناراض ہوئی ہے پھر کوئی چھلا بنوا دیں. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں زاد المعاد میں کہ صحابہ جب جوان تھے تو اپنی عورتوں کو کیسے قابو رکھتے تھے. یہ دو طریقے ہیں دیکھو صحابہ کے. جب جوان تھے تو عورتوں کو کیسے، جیب میں جب ملتے جیب میں ہاتھ ڈالتے، پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتے، بس اب جو چاہے اسے بنوا لیں آپ، سارا دن ٹھنڈی رہے گی سارا دن. اور آپ 100 سوٹ خرید دیں اور کہیں آج بڑی تنگی، کہتے کبھی زندگی میں لے کر بھی کچھ دیا ہے. ابھی پچھلے ایک عالم سے بات ہو رہی تھی، پچھلے ہفتے کی بات، کہتے میں پتہ نہیں 20-25 سال ہو گئے بڑی خدمت کرتا ہوں. اس دفعہ میں نے کہا اس حدیث کے تحت دیکھیں تو صحیح، کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہتے کبھی لے کر بھی دیا ہے، سیدھا 1 سیکنڈ نہیں لگایا، 1 سیکنڈ نہیں لگایا، کبھی لے کر بھی دیا. ساری عمر باپ سے ہی کھاتی آ رہی ہوں، ساری عمر. اب صحابہ کیا کہتے ہیں، ہم جوانی میں کیونکہ کماتے تھے، پیسہ ہوتا تھا تو ہم، اسے بھی پتہ ہے ابھی اتنا کماتا ہے اتنا کماتا ہے اتنا کماتا ہے. آگے پیچھے جو ہی تھوڑا سا کہیں دیکھتے تو فٹافٹ وائلٹ نکالا، پیسے نکالے، پیسے ہاتھ پہ رکھ دیتے، بس یہ لو جی آج آپ کے لیے تحفہ. واری نیاری ہو گئے، ساری زندگی ایسے قابو رکھا. اب ہو گئے بوڑھے، بوڑھے کو ویسے ہی غصہ چڑھتا ہے، بوڑھی اماں تو ویسے ہی تیز ہوتی ہے. اب کیا کرتے ہیں صحابہ فرماتے اس وقت ہم اپنی زبان سے ان کو قابو میں رکھتے تھے. کیسے؟ تیرے بغیر تو بڑھاپا ہی بیکار ہے. کیا کر تو دیکھو اپنی بیوی، دیکھ لو ساری زندگی میں نے تمہاری وجہ سے شادی نہیں کی، تیری جیسی ہو ہی نہیں سکتی کوئی، میں دل میں 100 گالیاں دے رہا ہوں. قابو کرنے کے طریقے، ان کو سمجھانے کے طریقے، بس آپ اس کی تعریف کریں. عورت تعریف چاہتی ہے، وہ خزانے، وہ چاندی، وہ انگوٹھی، کوئی زیور. اور آج کل تو آرٹیفیشلی اتنا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا اصلی ہے کہ نقلی. وہی لے آئے کریں، گھر چلتا رہے، گھر بستا رہے. بس اسی پر بس کرتے ہیں. والخیل المسومۃ، اور گھوڑے، یہ بڑی نشانی ہوتی تھی گھوڑا جس کے پاس ہوتا تھا. جنگ بدر میں غالباً ایک ہی گھوڑا تھا. گھوڑے یہ جہاد کی، اور اللہ نے ان کی پیشانی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک خیر رکھ دیے. جتنا جدید ترین وہ آ جائے وقت، ان کی افادیت نہیں ختم ہوتی. ہم اپنے گھوڑوں کے اوپر اسلحہ بھر کر ہم وادی میں چلے جاتے تھے، اور ہم سوچتے ہوتے تھے اب ان گھوڑوں کی کیا ضرورت ہے. آرمی کا اتنا بڑا فارم تھا گھوڑوں کا کہ کیا ضرورت. جب ہم پھنسے نہ اوپر، نہ ہیلی کاپٹر پہنچ سکے، نہ کوئی اور شے، پھر یہ خچر اور یہ گھوڑے قابو آئے. اس کے اندر ہم نے اپنے آٹے واٹے ڈالے اور اسلحہ ڈالا اور پھر وادی پر جاتے تھے. وہ پھر حدیث سمجھ آئی مجھے خاص طور پہ، اور جو ان طلباء کو سمجھایا کہ دیکھو جو پیغمبر نے فرمایا تھا ان کی پیشانی میں قیامت تک خیر. اور اس کو اس نیت سے آپ پالیں کہ میں نے جہاد کرنا ہے، جہاد میں ضرورت پڑے گی. اللہ اس کا پیشاب اور لید بھی، اللہ تعالیٰ اس کا پیشاب اور لید بھی کل قیامت کے دن میزان کے اندر وزن کرے گا. آپ دیکھیں میزان وزن کرے گا اللہ تعالیٰ اتنی بر. اور اسی کو آپ نعم البدل گاڑی کر سکتے ہیں کہ آپ نے بہترین گاڑی رکھی ہے. کس لیے؟ جہاں درس ہوگا ڈاکٹر فضل اللہ حافظہ اللہ کا، میں گاڑی پر بندے لے کے پہنچ جاؤں گا، وہاں سنوں گا اور ان کو سنواؤں گا تاکہ ان کا دین ٹھیک، یہی اس کے لیے آ جائے گا. والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتی. یہ مویشی اور کھیتیاں، جو کھیتی باڑی ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جنت میں کیا کچھ ملے گا؟ فرمایا کیا چاہیے؟ اگر مجھے تو زمین چاہیے، میں نے کھیتی باڑی کرنی. اب کیونکہ انصاری تھے، کھیتی باڑی کرنے والے صحابہ تھے،
فرمایا اللہ تجھے کھیتیاں دے دے گا، زمین دے دے گا مربع، تو ہل چلا کر ایسے بیج ڈال کے ابھی وہاں تک نہیں پہنچے گا، پیچھے گندم پک کر بھی تیار ہو جائے گی۔ ایک صحابی کہنے لگے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ مجھے تو گھوڑے پسند ہے، مجھے تو جنت میں گھوڑا چاہیے۔ اب اپنی پسند ہے نا، فرمایا اللہ تجھے گھوڑا دے گا 4 ٹانگوں والا، لیکن ساتھ اس کے 2 پر ہوں گے، وہ تجھے اپنے پر بٹھا کر جنت میں اڑاتا ہی پھرے گا۔ تو یہ شروع سے، اور یہ نعمتیں وہاں بھی ملیں گی۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری نعمتیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا متاع، دنیا کا فائدہ ہے، بس یہ چند دن کی ہے یہ ساری چیزیں، اونٹ بکریاں یہ ساری۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس ٹھکانہ بڑا ہی خوبصورت۔ بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی، نہ گھوڑے کے قریب لگ سکتا ہے، نہ بیوی کے قریب لگ سکتا ہے، اور مال و مطابق کہتے ہیں دفع کرو یہاں سے لے جاؤ، بیماریوں نے مجھے کھا لیا۔ اللہ کے پاس ہمیشہ جوانی، ہمیشہ کا گھر، ہمیشہ کی جوان عورتیں، ہمیشہ کے لیے جوان بچے، خادم، چھوٹے چھوٹے معصوم خوبصورت، اس جنت کی تلاش کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق